شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی پیدائش کا کیا مقصد تھا اور زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا گیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں یا ہمیں احکامات کی صورت میں بتائی ہے۔ زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری جانچ کر سکوں، یعنی انسانوں کی جانچ کی جا سکے کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ جب ہم اچھے عمل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، یا اچھائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ تو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو بھی آپ اچھے عمل کریں گے اس کا آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے تو لوگ واپس آپ کے ساتھ اچھا کریں گے۔ آپ نے بس اپنا جو آپ کی اپنی صفت ہے اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے جانا، اس کے باوجود کہ وہ آپ کے ساتھ برائی کریں۔ یہ بڑی ہمت اور مشکل کام ہے کہ جب آپ کے ساتھ لوگ برائی کریں اور آپ ارادہ بھی رکھتے ہوں، طاقت بھی رکھتے ہوں، تو آپ انہیں معاف کر دیں، اور اللہ نے بھی اس بات کا حکم دیا اور درس دیا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہر طرف برائی ہے تو اچھائی پہ چلنا مشکل ہے، تو میں سادہ سی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بولا کتا یا کتا آپ کے پیچھے لگ جائے اور آپ کو کاٹنے کی کوشش کرے، تو کیا آپ اس کو دوبارہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یقیناً آپ اسے کاٹنے کے بجائے اسے اپنے سے دور بھگانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح زندگی میں بہت سے ایسے زہریلے لوگ ہوتے ہیں ان جانوروں کی مانند جو آپ کو کاٹنا چاہتے ہیں اور آپ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ ان سے بچنا کا ایک ہی حل ہوتا ہے، ان کی برائی سے بچنے کا، کہ ان کو اپنے آپ سے دور بھگائیں۔ اگر آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہیں بھگاتے یا وہ کسی وجہ سے آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کو کاٹ لیتے ہیں، تو آپ اس جو زخم ہے اس کا علاج کریں، نہ کہ آپ دوبارہ انہیں کاٹنے کی طرف دوڑ پڑیں۔ کیوں؟ جب آپ انہیں کاٹنے کی کوشش کریں گے تو بھی ان کے اندر کا زہر آپ کے جسم میں منتقل ہوگا۔ اس لیے جو برے لوگ ہیں ان سے بہترین جو فلسفہ ہے، جو میں نے آپ کو مثال بتائی ہے، اس کا یہ ان سے دور رہیں، اور جب وہ آپ کو کاٹ لیں، کسی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا دے، تو اس زخم کو بھرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ دوبارہ ان پہ حملہ کریں یا ان سے بچنے ان کو کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک سمپل فارمولہ جس پہ آپ رہ کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے۔ اس پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یا اپنے اندر اچھائی کا جذبہ پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے جتنے بھی انبیاء کرام ہمارے آئے، وہ ہمارے اندر اچھائی کے جذبے کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باشمول ہمارے اندر جو اچھائی کا جذبہ ہے یہ اجاگر ہوتا ہے، لیکن جب ہم بار بار اس کے متعلق بات کریں، جب ہم بار بار اس کے متعلق سوچیں اور اپنی ایک قوت ارادی ہو، ہمارے اندر ایک ول پاور ہو، ہم سوچیں کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے اور ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، یا ہم نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی ہے۔ مطلب یہ بات ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے جو روحانیت کی طرف راغب ہوتے ہیں اور جو تصوف اور درویشی پان کی طرف جاتے ہیں، یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ باقی اگر کسی کو شریعت کے متعلق کوئی بات کرنی ہے یا فقہی مسئلہ ہے تو وہ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں صرف جنرل بات کرتا ہوں کہ کس طرح ہم خود کو بچا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو پرسکون کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔